السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیو این اے ود پی جے ویر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن پاکستان کی جو ایک سیاسی میں کہوں گا کہ جو پلیٹ فارم ہے بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے. بڑے اسپیکولیشنز ہو رہے ہیں, بڑے میں سمجھتا ہوں کہ کنسپریسی تھیریز آ رہی ہیں. لیکن حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر, ایک ریٹائرڈ جنرل 18-20 سال کے بعد آ کے ایک ریولیشنز کرتے ہیں اور قوم کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلط کام کیے. لیکن آج سوال اٹھتا ہے کہ غلط کام تو کر دیے, لیکن پاکستان کی ہسٹری کے اندر بڑے بڑے غلط کام ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی ایک غلط کام ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جوڈیشل مرڈر ہوا, اس کا کون جواب دے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹوٹلی آسٹرسائز کیا ایم کیو ایم کو, اس کا کون اس کی رسپانسبلٹی لے گا. بہرحال آج کے اس پروگرام میں, اسپیشل پروگرام میں, میرے ساتھ یہاں ہے فاؤنڈر آف دی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب. ان سے بات چیت ہوگی اور ان سے کم از کم ایک ہسٹری میں لے جا کے آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں. بڑی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, -1 -2 کی تھیریز چل رہی ہیں. پھر دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ بھی کہیں بھی انوالو ہو رہے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائلز کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. لیکن ہم اپنے ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ تو یہاں میں آپ کو سب سے پہلے السلام علیکم کہوں گا. وعلیکم السلام. الطاف صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ 18-20 سال کے بعد ایک ریولیوشن ہوتی ہے, آپ کو وہ ایک لفظ ہے اردو کا, کتنی ٹھنڈ پڑی دل میں اور کتنا آپ کو سکون ملا. اور یہ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں نے اتنی دیر لگائی اور اتنی دیر 18-20 سال میں آپ کی جو بدنامی اور ہر قسم کے الزامات لگے, اب آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ یہ بھائی دو قسم کے جذبات تھے ملے جلے. ایک طرف بہت خوشی تھی اور دوسری طرف اس سے زیادہ افسوس. جب یہ انکشافات ہوئے, ہم تو جانتے تھے کہ ہمارے اوپر جو الزامات اسٹیبلشمنٹ نے لگائے ہیں وہ جسٹ ٹو ملائن دی امیج آف دی ایم کیو ایم, اور جو ایم کیو ایم کی پولیٹیکل فلسفی ہے, ریئلزم, پریکٹیکلزم, حقیقت پسندی, عملیت پسندی, اینٹی فیوڈل اپروچ, اینٹی ملائزم means religious extremism, religious harmony, sectarian harmony, rights for the minorities, equal respect and status to the women of Pakistan, and against child labor approach, and corruption free society through democracy, not the pseudotype, or it is easy to say feudotypes. The government, جو actual meaning ہے the government by the people, for the people, of the people. But unfortunately in our country, what democracy we do have, that is the government by the feudals, for the feudals, not the feudals. So to establish through democratic culture and corruption free culture, and bring the honest, qualified people, particularly youth, from grass root level, جنہوں نے مسئلے مسائل دیکھے ہوں. تو خوشی اس بات کی تھی کہ
ایک جھوٹا الزام بالآخر دنیا کے سامنے آیا، جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہو گیا، اور پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایم کیو ایم کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے، اس کا مینیفیسٹو ہے، اس کا منشور ہے، اس کو دبانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے فیوڈل ایلیٹ کے ساتھ یا رولنگ ایلیٹ کے ساتھ مل کر ایم کیو ایم کو پنجاب میں، صوبہ سرحد میں، صوبہ بلوچستان میں، انٹیریئر آف سندھ میں جانے سے روکا جائے۔ مثال کے طور پہ ایم کیو ایم جناپور کا جو الزام لگایا بنانا چاہتی ہے، یہ ایک ایسا الزام تھا کہ یعنی ایم کیو ایم کا علیحدہ ملک بنانا چاہتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پنجاب میں، میں پی جے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سچ اور حق کہتا ہوں، کڑوا بہت ہوتا ہے لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا، اور سیاست بازی میں نہیں کرتا، پھینکی پھینکی میں نہیں کرتا، جو بات ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ کرتا ہوں اور سچ کہتا ہوں۔ پنجاب کے لوگوں کی سائیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو، یعنی چاہے وہ مزدور ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسان ہاری کیوں نہ ہو، بڑوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، امیر لوگوں کو، ان کو یہ پتہ لگ جائے گا فلاں آدمی جو ہے ملک دشمن ہے، تو سمجھ لیے پنجاب کے تو سارے دروازے جو پنجاب، صوبہ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں وہ بند ہو گئے۔ تو اس طرح پنجاب کے لوگوں کو ایم کیو ایم کے فلسفی اور الطاف حسین سے جھوٹا الزام لگا کے دور رکھا گیا، پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جانے سے روکا گیا تاکہ ایم کیو ایم کی فلسفی جو ہے وہ پاکستان میں نہ پھیل سکے۔ کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے پی جے بھائی، میں آپ سے بھی تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو گلہ کر لوں، آپ بھی جو گلہ کرنا چاہیں وہ گلہ کیجئے۔ تمام ٹیلی ویژن پر میں ٹاک شوز سنتا ہوں، سب کہتے ہیں پاکستان میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس نے گراس روٹ لیول سے لوگوں کو پڑھے لکھے اور میرٹ کی بنیاد پر کوئی جماعت آگے لائی ہو، اور سب موروثی سیاست کرتے ہیں، بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، داماد ہے، سالہ ہے، سسر مطلب سارا جو خاندان، تو ہماری موروثی سیاست چل رہی ہے، کوئی ایک بھی پارٹی نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے پی جے بھائی؟ الطاف حسین کی پارٹی، یا جس کا سربراہ الطاف حسین کو لوگ مانتے ہیں، کروڑوں لوگ، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 87 کے الیکشن سے لے کے بلدیاتی 88 90 کا الیکشن، 93 کا الیکشن، 97 کا الیکشن، 2002 کا الیکشن، 2007 کا الیکشن، کوئی بھی الیکشن دیکھ لیجئے، کتنے سینیٹرز بنے، کتنے میئرز، ڈپٹی میئرز بنے، قومی اسمبلی کے ارکان بنے، صوبائی اسمبلی کے ممبرز بنے۔ الطاف حسین کا تو کوئی بھائی، کوئی بہن سینیٹر، قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بننا تو کچھ، اب کونسلر بھی نہیں بنا۔ تو کم سے کم ٹیلی ویژن پر اینکر پرسنز کو ایمانداری سے، ٹھیک ہے اختلاف رکھیں ایم کیو ایم سے، دے ہیو دا رائٹ، لیکن سچ بات تو کم سے کم کہیں۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں غریب، لوور مڈل کلاس کے طبقے سے پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر ایم کیو ایم لیجسلیٹو باڈیز جتنی بھی ہیں، جو ایوان ہیں قانون سازی کے، چاہے وہ سینٹ کا ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا ہو، اگر کوئی پارٹی لائی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی 62 سالہ تاریخ میں ایم
you